موضوع سخن ہے ایس 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 ٹرپل ایس. کوئی سمجھے کوئی جانے. 60 سور سنو. اور پھر انسان کو ہدایت میں لانے کی کیا کیا نشانیاں بتائیں. کیا کیا نہ کیا رب العالمین عز و جل نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. پہلے انبیاء علیہ السلام فضیلت پر فضیلت، کوئی آدم علیہ السلام، کوئی خلیل اللہ، کوئی کلیم اللہ، مگر ان سب کے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر شاہد اور ان کی امتوں پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد گواہ. یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے داد و رسن کہاں. ہم تو اس امت میں ہیں جس کی نبیوں نے چاہت کی امتی ہونے کی. ہمارے سینئر استاد اور ڈاکٹر محمد رشید صاحب اینستھیزیا والے فرماتے تھے کہ دیکھیں انسان کو راہ حق پر لانے کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا گیا، تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استاد بنا کر مبعوث کیا، اور وہ بھی ایسے شفیق، ہمدرد اور رحیم کریم کہ جو ان کی رحمت کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے پھر رحم ہی رحم، کرم ہی کرم. ایک دفعہ اسٹوڈنٹ شپس میں اسکول میں مری کا ٹرپ تھا، مگر میں نہ جا سکا. اس کا مجھے بہت ہی دکھ ہے. شاید 9ویں جماعت میں تھی. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مری دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھی ہے، نقشے پر بھی دیکھی ہے اور ایک عورت بھی مری ہوئی. میں خود نہ جا سکا کہ پیسے نہیں تھے، اور دوسرا والد مرحوم نے منع کر دیا تھا. مگر اس سارے ٹرپ کی ساری کہانی دوستوں سے سنی. مجھے دوران ملازمت مری اسپتال میں کام کرنے کی آفر ہوئی، مگر سنا تھا کہ مری اسپتال ایک مہنگا اسپتال ہے، مگر ہے سرکاری. گرمیوں میں جوک در جوک شرفا اور اعلیٰ کام آتے ہیں، اور ٹھکانہ رہن سہن کا مری میں اسپتال میں. مریض گرمی بن کر سردیوں گرمیوں اور دیگر موسموں میں بھی اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مری گیا، کیونکہ ہم پہلے لوگوں کو بے ہوش کیا کرتے تھے. ہسپتال میں ڈیوٹی لگتی تھی، مگر سب سے خوبصورت سہانا سفر دوستوں کے ساتھ تھا. ایک ٹرپ مری یوبیا تک گئے 1986 میں. 1986 میں ڈاکٹر ظفر اقبال بیگ، ڈاکٹر محمد ابراہیم خان، ہم تینوں ٹائکا، اور ہمیں ٹرپل بردرز بھی کہا جاتا، اور کئی ہمیں ٹرپل سسٹرز بھی کہتے. ایک جیسے ہمارے رنگ کے کپڑے ہوتے. ایک تھان لیا، اس کے 3 سوٹ بنائے. ایوبیا میں اس وقت لٹس تھی، واجبی سی. وہاں پہ ایک نام لکھا درخت پر، پتہ نہیں وہ اب ہے کہ نہیں. درخت پر رکنندہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یاد رہے، کیونکہ دل پہ تو لکھا ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ درخت کٹ گیا ہے یا باقی ہے. اس وقت برف آ رہی تھی، راستے سے برف ہٹائی جا رہی تھی. اس وقت پتہ چلا کہ برف کو نمک سے صاف کیا جاتا ہے اور ہٹایا جاتا ہے. مگر کیوں؟ کیا برف اور نمک کا کوئی تعلق ہے؟ شاید سمندری پانی میں نمک ہوتا ہے، یا کوئی اور وجہ. ایسے نہ کہہ دینا کہ سمندر میں نہا کر تم اور نمکین ہو گئی. اگر پتہ ہے تو ضرور بتائیں.